محبت اس اولاد سے بڑھتی جاتی ہے۔ اب ذرا سوچیے اس مجلس ترحیم میں بیٹی ہو فاطمہ جیسی اور باپ ہو محمد جیسا، محبت کا کیا عالم ہوگا۔ بیٹی کمالات کا مجموعہ ہو، بیٹی اس منزل پر ہو کہ باپ کہے الفاطمۃ ام ابیہا، محبت کیا ہوگی، محبت کا معیار کیا ہوگا، محبت کی منزل کیا ہوگی، کتنا پیار ہوگا پیغمبر کو اپنی اس بیٹی کے ساتھ۔ اللہ نے ایک عظیم تحفہ عطا کیا۔ دیکھیے اللہ نے بیٹے بھی دیے تھے مکہ میں، آپ ظاہر مجالس سنتے ہیں، تاریخ پڑھتے ہیں، اللہ نے بیٹے عطا کیے تھے مکہ میں، لیکن وہ سارے بیٹے واپس اللہ نے لے لیے، انتقال کر گئے۔ توجہ چاہوں گا میں اس جملے پر، جب بیٹوں کا انتقال ہو گیا نا تو مکہ کے مشرک بغلے بجاتے تھے، یہ کہہ کے تانے دیا کرتے تھے بیٹا تو ہے کوئی نہیں، مشن کون چلائے گا۔ پریشان نہ ہو، اپنے ساتھیوں کو تسلیاں دیتے ہے، پیچھے تو ہے کوئی نہیں، کر لے جو کرنا ہے 4 دن زندگی میں، بیٹا تو ہے کوئی نہیں، مشن کون چلائے گا، بیٹا تو ہے کوئی نہیں، اس تحریک کو آگے کون بڑھائے گا، بیٹا تو ہے کوئی نہیں، اس دین جس کا اعلان کرنا ہے اسے آگے کون بڑھائے گا، بیٹا تو ہے کوئی نہیں۔ میں کبھی کبھی مجالس میں کہتا ہوں اور آپ کے ذہنوں کا امتحان لیتے ہوئے یہ جملہ کہہ رہا ہوں، میں مشرک تھے لیکن جانتے تھے کہ شریعتوں کے تحریک کے محافظ بیٹے ہوتے ہیں، دوست نہیں ہوتے۔ یہی کہہ رہے تھے بیٹا تو ہے کوئی نہیں، اس کو کون آگے چلائے گا۔ مکہ کے مشرک خوش ہوتے تھے، بیٹا تو ہے کوئی نہیں، تحریک کون چلائے گا، یہ خود بخود تحریک ختم ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت نے ان سارے مشرکوں کے منہ کو بند کرنے کے لیے اپنے نبی کو فاطمہ عطا کیا۔ اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، میرے حبیب ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا۔ اب ظاہر اس کوثر کی تفسیر میں متعدد اقوال نقل کیے گئے، اس کوثر سے مراد حوض کوثر، اس کوثر سے مراد خیر کثیر، اس کوثر سے مراد اولاد کثیر، اس کوثر سے مراد ہمارے ائمہ سے جو نقل ہوا، فرمایا اس کوثر سے مراد جو اللہ عطا کر رہا ہے، جو اللہ کی عطا ہے نا، جو اللہ نے عطا کیا ہے نا پیغمبر کو، اس کوثر سے مراد فاطمہ الزہرا سلام اللہ اللہم صلی علی محمد۔ ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دی، ہم نے تمہیں فاطمہ دے دی ہے، اب فصل لربک وانحر، اس تحفے کے شکرانے میں نماز بھی پڑھ اور قربانی بھی دے، ان شانئک ھو الابتر۔ یہ آخری آیت جو ہے نا یہ ان کا جواب ہے اور یہ قرینہ ہے اس بات پر کہ کوثر سے مراد جناب سیدہ ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے وہ تجھے کہتے ہیں نا تو ابتر ہے، تیری اولاد کوئی نہیں ہے، تیری نسل کیسے چلے گی، وہ یہ کہتے ہیں ہم نے تجھے کوثر دے دیا ہے، اس کے شکرانے میں نماز پڑھ، قربانیاں دے، ان شانئک ھو الابتر، تیری نسل تو رہے گی، ان کا کوئی نہیں ہوگا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے یہ بابرکت بیٹی، بی بی کے ناموں میں سے ایک نام مبارکہ بھی ہے۔ ہاں یہ جس وقت اس دنیا میں تشریف لاتی ہیں نا تو بہت ساری ہستیاں جناب خدیجۃ الکبریٰ کی خدمت میں موجود تھیں جو اللہ رب العزت نے خدمت کے لیے بھیجی تھیں۔ جناب حوا موجود ہیں، جناب مریم موجود ہیں، جناب آسیہ موجود ہیں، جناب حضرت موسیٰ
موسیٰ کی بہن کلثوم موجود ہے، خدمت کے لیے موجود ہیں. میں نے روایت پڑھی جیسے ہی جناب سیدہ کی ولادت ہوئی نا، ہاتھوں پہ اٹھایا ان بیویوں نے اور کہا یا فاطمہ تو خذیہا، اے فاطمہ اسے لے لے، یہ بورک فیہا وفی نسلہا، اللہ نے اسے بھی بابرکت بنایا ہے، اس کی نسل کو بھی بابرکت. طاہرتن مطہرتن، یہ طاہرہ ہے مطہرہ ہے. اللہ رب العزت نے یہ پاک بی بی تجھے عطا فرمائی ہے، یہ بابرکت ہے، اس کی نسل بھی بابرکت ہے. کتنی بابرکت ہے بی بی، توجہ چاہوں گا میں، غور کرنا ذرا، کتنی بابرکت ہے بی بی. پورا مکہ پیغمبر کے دشمنوں سے بھرا ہوا، مکہ والوں نے رہنے نہیں دیا پیغمبر کو، ہجرت پہ مجبور کر دیا. وفات حضرت ابو طالب اور وفات جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے بعد رہنے نہیں دیا. بھرا ہوا ہے مکہ، گلیوں میں اذیت دیتے ہیں، مقام عبادت میں تنگ کرتے ہیں، کبھی اجڑی پھینک دیتے ہیں، راستوں میں کانٹے بچھاتے ہیں، بچوں کی جھولیاں پتھروں سے بھر دیتے ہیں، وہ پتھر مارتے ہیں، پنڈلیوں سے خون بہتا ہے، نالین مبارکین خون سے بھر جاتے ہیں، اذیتیں دیتے ہیں، کبھی جادوگر کہتے ہیں، کبھی کوئی اور لقب دیتے ہیں، اب دیوانہ کہتے ہیں، اذیتیں دیتے ہیں. رہنے نہیں دیا. سارا مکہ دشمنوں سے بھرا ہوا ہے. ایک جناب سیدہ ہے، بابرکت کتنی ہے، ادھر پورا شہر ہے، ادھر اکیلی فاطمہ ہے. آج پوری دنیا کا چکر لگاؤ، کوئی اتنی بابرکت بی بی ہے، اللہ کا وعدہ تمہیں پوری دنیا میں نظر آئے گا. پوری دنیا کا چکر لگاؤ، تمہیں ایک بندہ نہیں ملے گا جو کہے میں ابو جہل کی نسل سے ہوں، میں ابو لہب کی نسل سے ہوں، میں فلاں مشرک کی نسل سے ہوں. وہ اب تر ہو گئے. تم دنیا کے جس کونے میں چلے جاؤ تمہیں ہزاروں ملیں گے جو سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہیں گے ہم فاطمہ کی اولاد ہیں. برکت والی بی بی ہے نا. آج تمہیں دنیا میں جس کونے میں چلے جاؤ ہزاروں ایسے ملیں گے جو کہیں گے ہم پیغمبر کی اولاد ہیں، ہم اولاد علی و بطول ہیں. اللہ رب العزت نے ایسی بابرکت بی بی عطا کی پیغمبر کو. اللہ اکبر. اور پھر نام رکھنے کی منزل میں اصول کافی ہے. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ان لفاطمہ عند اللہ تسعۃ اسماء. ہمارے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو ہم اس کا نام رکھتے ہیں. ایک اس کا اصل نام ہوتا ہے اور پھر زیادہ سے زیادہ گھر میں ایک یا دو نیک نام ہوتے ہیں. ایک اصلی نام ہوتا ہے، ایک پیار سے، محبت سے، شفقت سے، جس سے نام سے اسے پکارتے ہیں. دو نام ہو جاتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 3 نام ہوتے ہیں. میں نے ان ایام فاطمیہ میں بی بی کی حالات زندگی میں لکھی ہوئی کتابوں کو پڑھا. یہاں اصول کافی میں امام صادق فرماتے ہیں ان لفاطمہ عند اللہ تسعۃ اسماء. تمہارے ہاں اولاد کا ایک نام ہوتا ہے نا، میری ماں فاطمہ کے اللہ کی بارگاہ میں 9 نام ہے. اس کا نام فاطمہ بھی ہے، اس کا نام زہرا بھی ہے، اس کا نام رضیہ بھی ہے، اس کا نام راضیہ بھی ہے، اس کا نام مرضیہ بھی ہے، اس کا نام زکیہ بھی ہے، اس کا نام بطول بھی ہے، اس کا نام طاہرہ بھی ہے، مبارکہ بھی ہے. 9 نام ہیں. اور پھر میں نے دیکھا ایک کتاب والے نے بی بی کے 300 لقب نقل کیے. ایک لقب اگر ایک صفت پہ دلالت کرے تو اس نے 300 القاب نقل کیے ہیں بی بی کے. اتنی عظمت والی بی بی ہے. اس کا نام فاطمہ ہے، اس کا نام زہرا ہے. آپ نے مجالس میں سنا کہ بی بی کو فاطمہ کیوں کہتے ہیں؟ میں بتاؤں آپ کو اس کو زہرا کیوں کہتے ہیں. اللہ اکبر.
اسے راضیہ اور مرضیہ کیوں کہتے ہیں؟ روایتوں میں ہے، کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بیٹی کا نام زہرا کیوں ہے؟ میرے آقا نے فرمایا جب میری بیٹی زہرا مصلی عبادت پہ کھڑی ہوتی ہے نا، اس کی پیشانی سے ایک نور نکلتا ہے جو کائنات کو منور کرتا ہے، اس نور کی چمک کی وجہ سے اسے زہرا کہتے ہیں۔ زہرا یہ راضیہ بھی ہے، یہ مرضیہ بھی ہے۔ راضیہ اسے کہتے ہیں جو اللہ کی رضا پہ راضی ہو، مرضیہ اسے کہتے ہیں اللہ جس کی رضا پہ راضی ہو۔ مقام ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا، اللہ جس کی رضا پہ راضی ہے، ہم سارے اللہ کی رضا پہ راضی ہوں، یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ اللہ کے فیصلوں پہ بندہ راضی ہو جائے یہ بہت بڑی بات ہے نا، لیکن ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہوں یہ اور بات ہے، اور اللہ جس کی رضا پہ راضی ہو۔ دیکھتے ہیں زہرا کی رضا کہاں ہے، اور میں طالب علم ہوں، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، سید الانبیاء فرماتے ہیں اس دنیا میں ہر بندہ، ہر عبادت گزار، آپ سارے عبادت گزار ہیں انشاءاللہ تعالی، آپ سارے نیک بندے ہیں، ہر جو عبادت کرنے والا عبادت کرتا ہے، جو نیکیاں کرنے والا نیکیاں کرتا ہے، اس کا ہدف کیا ہوتا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے، نماز پڑھتا ہے اللہ راضی ہو جائے، روزہ رکھتا ہے اللہ راضی ہو جائے، حج کرتا ہے اللہ راضی ہو جائے، والدین کی خدمت کرتا ہے اللہ راضی ہو جائے، اولاد کی تربیت کرتا ہے اللہ راضی ہو جائے، عزاداری کرتا ہے اللہ راضی ہو جائے۔ ہر بندہ چاہتا ہے اللہ راضی ہو جائے، اور پیغمبر کہہ رہے ہیں ان اللہ یرضی لرضا فاطمہ ویغضب لغضبها، بندے چاہتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، اور اللہ چاہتا ہے زہرا راضی ہو جائے۔ اللہ رب العزت چاہتا ہے زہرا راضی ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے وہ مقام عطا کیا اس بی بی کو۔ ان کے ناموں میں نا ایک نام محدثہ ہے۔ محدثہ اسے کہتے ہیں جو فرشتوں سے باتیں کرتی ہو۔ عجیب ہے، عجیب بی بی کا مقام ہے۔ اچھا یہ ایک مخلوق ہے جن، ہے نا؟ کبھی ملاقات تو نہیں ہوئی نا کسی۔ جن جسم ناری یتشکل باشکال مختلفہ حتی القلب والخنزیر، یہ جن آگ سے بنی ہوئی مخلوق ہے، اور اللہ نے اس جن کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ جس مخلوق کی شکل میں چاہے اپنے آپ کو بدل دے۔ حتی القلب والخنزیر، کتے کی شکل بھی بن سکتا ہے، خنزیر کی شکل بھی، بندے سمجھتے ہیں کتا کھڑا ہے ہوتا جن ہے، کبھی کسی بندے کی شکل میں سامنے آ جائے ہو جاتا ہے۔ کبھی کہانیاں سنی ہوں گی نا آپ لوگوں نے، وہ گیا دیکھا سامنے بندہ کھڑا، قریب ہوا تو وہ اوپر لمبا ہونے لگ گیا، پھر پتہ چلا یہ تو جن ہے، پھر وہاں سے بھاگا، پسینہ آ گیا، 4 دن بخار ہی نہیں اترا۔ جن میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ کوئی شکل بدل لے، کتا بھی ہو جاتا ہے، خنزیر بھی ہو جاتا ہے، لیکن فرشتہ جسم نوری یتشکل باشکال مختلفہ الا القلب والخنزیر، اور فرشتہ وہ جسم نوری ہے، وہ ناری ہے، یہ نوری ہے، وہ آگ کا ہے، یہ نور ہے، یہ جسم نوری ہے، یتشکل باشکال مختلفہ۔ اس کو بھی اللہ نے فرشتے کو بھی یہ صلاحیت عطا کی ہے، یہ جو چاہے شکل اختیار کر سکتا ہے، الا القلب والخنزیر، کتا نہیں بن سکتا، خنزیر نہیں بن سکتا، آخر نوری ہے نا۔ یہ کتا نہیں بنتا ہے، خنزیر نہیں بنتا ہے، اور جو شکل چاہے اختیار کر لے، کسی صحابی کی شکل میں، کسی اور کی شکل میں۔ اور اگر میری بات سمجھ نہ آئے، کسی کو اس کا یقین کرنا ہو، تو میں کہوں گا چلو مسجد مریم سے ذرا مدینے چلتے ہیں، دروازہ زہرا پہ دیکھو، یہی فرشتہ کبھی درزی بن کے آتا ہے، کبھی جھولا جھولانے آتا ہے، کبھی حسنین کو بہلانے۔
یتشکل باشکال مختلفہ. یہ بی بی ہے جو اس کے ساتھ ملائکہ کے ساتھ باتیں کرتی ہیں. ملائکہ خدمت کرتے ہیں بی بی کی. بہت عظمت والی بی بی ہے. حضرت سلیمان فارسی بہت بڑی عظمت والا بندہ تھا. اچھا ہم نے صرف سنا ہوا ہے بابا ہے بوڑھا سا سلیمان نا، لمبی عمر ہے اس کی. 300 سال کم از کم روایت ہے ان کی عمر کی. کتنی؟ 3 صدیاں کم از کم. 400 تک روایت ہے. 350 سال 350 سال 4 کم از کم 300 سال عمر پائی ہے. عالم تھے بہت بڑے. توریت کے عالم تھے، انجیل کے عالم تھے، زبور کے عالم تھے، آسمانی کتابوں کے عالم تھے. انہی کتابوں میں اشارے پڑے تھے، نشانیاں دیکھی تھی کہ آخری زمانے میں اس علاقے میں ایک آخری نبی آئے گا. یہ ایران سے محمد عربی کی تلاش میں نکلے تھے جو توریت میں انجیل میں نشانیاں پڑھی، اور اللہ نے جو بشارتیں دی تھی نا توریت میں اور انجیل میں، انہیں پڑھ کے وہاں سے نکلے تھے پیغمبر کی تلاش میں. تفسیر المیزان میں آیت اللہ سید محمد حسین طباطبائی رحمت اللہ علیہ نے ایک جگہ پہ لکھا ہے کہ پیغمبر گرامی اسلام تو ظاہر اسکول میں تو نہیں پڑھے تھے نا، اللہ نے علم دے کے بھیجا تھا. دنیا میں کسی سے پڑھے. یہ جو مانا کرتے ہیں نا بعض لوگ وہ ان پڑھ تھے، یہ تو ٹھیک نہیں ہے. ان پڑھ نہیں تھے، دنیا میں کسی سے پڑھے نہیں تھے کوئی. اور میں کبھی کبھی مجالس میں کہتا ہوں یہ ہمارا دعویٰ ہے، ہمارا اعزاز ہے شیعو. اللہ رب العزت نے ہمیں ایسے رہبر عطا کی ہیں. میں نے تاریخ علم کو پڑھا ہے، میں نے تاریخ علم کو پڑھا، میں نے علماء کی تاریخ کو پڑھا. پوری تاریخ علم میں مجھے ایک بندہ بھی نہیں ملا جس نے میرے کسی امام کے استاد ہونے کا دعویٰ کیا. پوری تاریخ علم میں ایک بندہ بھی نہیں ہے جس نے کہا میں نے فلاں آل محمد کی فلاں شخصیت کو میں نے پڑھایا ہے. ایک بھی نہیں ملا. شاگردی پہ دعوے کرنے والے بہت ملے ہیں. ایک بھی نہیں ملا جس نے استادی کا دعویٰ کیا. پیغمبر گرامی اسلام دنیا میں کسی سے پڑھے نہیں تھے. اللہ نے علم دے کے بھیجا تھا، وحی کے ذریعے سے قلب پیغمبر پر علم عطا کیا تھا. اللہ نے علم دے کے بھیجا تھا. اچھا یہ جو دنیا میں پڑھے نہیں تھے نا تو لوگ کہتے تھے پھر یہ اتنی گہری باتیں کیسے کرتا ہے. پھر یہ کہتے تھے کسی سے سن کے آتا ہے وہ باتیں پھر ہمیں بتاتا ہے. یہاں انہوں نے لکھا 2 رائے تھی ان مکہ کے مشرکوں کی. ایک یہ کہ پیغمبر اکرم اسلام ایک دفعہ وہ تجارت کے لیے شام گئے تھے نا، تجارت کے لیے شام گئے تھے نا. وہ لکھتے ہیں وہاں کہ وہ مکہ کے مشرک یہ سمجھتے تھے کہ وہاں ان کی ملاقات یہودی علماء سے ہوئی تھی نا، ان سے کچھ سیکھ کے آئے ہیں، اس وجہ سے ہمیں بتاتے ہیں. اور علامہ نے لکھا، علامہ محمد حسین طباطبائی رحمت اللہ علیہ نے لکھا. دوسرا وہ کہتے تھے یہ ادھر سے سن کے نہیں آیا، روز جو نئی باتیں کرتا ہے نا وہاں سے تو آ گئے ہیں دوبارہ گئے ہی نہیں ہے. یہ روز جو نئی باتیں کرتا ہے نا، یہ جو اس کے ساتھ سلیمان رہتا ہے نا وہ سکھاتا ہے. یہ میں نے آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ سلیمان کتنے بڑے عالم تھے کہ مکہ کے مشرک سمجھتے تھے محمد عربی کو، ہمارے نبی کو یہ باتیں بتاتا ہے. اتنا بڑا عالم جناب زہرا کے دروازے پہ خدمت کرتا ہے. اتنا بڑا مقام ہے جناب سیدہ کا. ایک دفعہ آئے دروازے پر، ادھر سے ہوا کا جھونکا آیا، وہ جو دروازے پہ پردہ لٹکا ہوا تھا نا وہ تھوڑا سا ہٹا تو عجیب منظر دیکھا. چکی ہے، چل رہی ہے، چلانے والا کوئی نہیں.
جھولا ہے جس میں امام حسین سوئے ہوئے ہیں، وہ ہل رہا ہے، اسے جھلانے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ منظر دیکھا سلیمان نے پہلی مرتبہ دیکھا، چکی چل رہی ہے، چلانے والا کوئی نہیں ہے، جھولا ہل رہا ہے، جھلانے والا کوئی نہیں ہے۔ منظر دیکھ کے سلیمان دوڑا، مسجد نبوی میں آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عجیب منظر دیکھا ہے میں نے، فاطمہ کے گھر میں، زہرا کے گھر میں، پردہ ہٹا، میں نے یہ منظر دیکھا، چکی چل رہی ہے، چلانے والا کوئی نہیں ہے، جھولا ہل رہا ہے، جھلانے والا کوئی نہیں ہے، یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ سید الانبیاء مسکرا کے کہتے سلیمان، سلیمان جب میری بیٹی گھر کے کاموں میں تھک کے سو جاتی ہے تو اس کے بچے ہوئے کام فرشتے کیا کرتے ہیں۔ اللہ نے اس بی بی کو کیا مقام عطا فرمایا تھا، آج اس کی چکیاں فرشتے چلائیں، اس کے بچوں کے جھولے فرشتے جھلائیں، اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ اللہ نے اس بی بی کو بڑا مقام عطا کیا۔ میں نے کرانی عالم کی کتاب دیکھی، جناب سیدہ کہلاتے زندگی میں، پوری کتاب میں مجھے یہ ایک جملہ ملا، پوری کتاب پڑھی میں نے، یہ ایک جملہ مجھے ملا، نیا میرے مطالعہ میں اضافہ ہوا۔ انہوں نے لکھا فاطمہ گوہر ناشناختہ بود، فاطمہ کو کسی نے پہچانا نہیں تھا، ایسا جوہر تھی کسی نے زہرا کو پہچانا ہی نہیں تھا، لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا یہ ہے کیا، وہ یہی سمجھتے تھے کہ بس ایک بیٹی ہے، نبی کی بیٹی ہے اور بس، اور کچھ نہیں۔ فاطمہ کتنی عزت کی مالک، یہ روایت اہل سنت علماء نے لکھی ہے، شیعہ علماء نے بھی لکھی ہے، آپ نے مجالس میں سنی، ایک جملہ سنیے، آپ پیغمبر کی خدمت میں لما جات فاطمہ، تو جب زہرا آتی تھی نا پیغمبر کے سامنے تو قام الیہا، پیغمبر کھڑے ہوتے تھے، صرف کھڑے ہوتے تھے نہیں، قام الیہا، کھڑے ہو کے آگے بڑھتے تھے، یہ استقبال کرتے تھے، ارحبہا، بی بی کو خوش آمدید کہتے ہیں، وقبل یدیہا اور بین عینیہا، بی بی کے ہاتھوں کو چھوتے تھے یا پیشانی کے آنکھوں کے درمیان پیشانی کے بوسہ دیتے تھے، واجلسہا فی مجلس ہی، اپنی مسند پر بٹھاتے تھے۔ یہ آپ نے سنا مجالس میں، ہر ہمارے بچے کو بھی یاد ہے مجلس سے سننے والے کہ پیغمبر کی خدمت میں آتی، پیغمبر کھڑے ہو جاتے تھے، آگے بڑھتے تھے، خوش آمدید کہتے تھے، بوسے دیتے تھے، ہاں پیغمبر گرامی اسلام رحبہ کہتے، مرحبا کہتے، خوش آمدید کہتے۔ یہ سنا آپ نے نا، اس سے آگے روایت کا جملہ سنیے عزیزو، میرے محترم معزز مکرم سامعین، ایک ام المومنین نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بیٹی ہے نا کیوں کھڑے ہوتے ہو؟ 10 دفعہ آئے تو کھڑے ہو جاتے ہو، 20 دفعہ آئے تو کھڑے ہو جاتے ہو، بیٹی ہے نا، بیٹی کے لیے بار بار کیوں کھڑے ہوتے ہو؟ کیا وجہ ہے کیوں کھڑے ہوتے ہو؟ یہاں میرے آقا نے فرمایا، تجھے کس نے کہا ہے کہ میں اپنی مرضی سے کھڑا ہوتا ہوں؟ تجھے کس نے کہا میں اپنی مرضی سے کھڑا ہوتا ہوں؟ میں اپنی مرضی سے استقبال نہیں کرتا۔ جب میری بیٹی اپنے گھر سے چلتی ہے نا تو ایک فرشتہ آتا ہے میرے پاس، اللہ کی طرف سے پیغام دیتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے نبی اللہ سلام بھی کہہ رہا ہے اور اللہ کہہ رہا ہے میری کنیز آ رہی ہے، اس کا اٹھ کے استقبال کرو۔ اللہ نے بی بی کو وہ مقام تھا، بی بی عظمتوں والی بی بی ہے، ہاں اللہ رب العزت نے اس فاطمہ کو عظیم مقام تھا۔ شاید میں سمجھا سکوں اس مختصر سی مجلس میں، میری طرف توجہ کرنا، کتنی عظمت والی بی بی ہے۔ مولا متقیان امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل تو آپ نے سنے ہیں نا مجالس میں، سنے ہیں نا، بھی مولا کے فضائل تو سنے ہیں، کتنے بڑے عالم تھے، توجہ ہے آپ لوگوں کو، کتنے بڑے عالم، کتنے بڑے عالم۔ حضرت عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن ہے، حبر الامت ان کا لقب ہے، عالم امت، اس امت محمدیہ کے عالم، مولا متقیان کے خاص شاگرد ہیں، بہت بڑے مفسر قرآن ہیں۔ ان سے کسی نے پوچھا تھا ما نسبت علم کا
بعلم ابن امک علی ابن ابی طالب، اے عبداللہ ابن عباس آپ کا علم کتنا ہے، آپ کے چچا کے بیٹے علی کا علم کتنا ہے؟ آپ تو اتنے بڑے مفسر قرآن ہیں، آپ کے علم میں اور علی کے علم میں کیا نسبت ہے؟ مسکرا کے کہا تھا عبداللہ نے کہ نسبت قطرۃ الی سبعۃ ابحر، میرا علم قطرہ ہے، علی کا 7 سمندر ہے۔ کتنا علم ہے علی ابن ابی طالب؟ بڑی مشہور روایت ہے، آپ نے سنا کہ مولا کہتے تھے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، آدھا جملہ آپ نے سنا اس خطبے کا، مولا کہتے پوچھ لو جو مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو، قبل اس کے کہ مجھے نہ پاؤ پوچھو۔ اسی خطبے میں نہج البلاغہ ہے، آپ کے گھروں میں موجود ہے، جا کے دیکھ لینا، جہاں خطبہ ختم نہیں ہوتا اس سے آگے مولا ایک جملے کے بعد دوسرے جملے میں فرماتے تم آج سے لے کر قیامت تک کے مسئلے پوچھتے جاؤ، علی بتاتا رہے۔ بڑا عالم ہے علی ابن ابی طالب، علی اتنے بڑے عالم ہیں، ذرا ذہن میں رکھیے علی کتنے بڑے عالم ہیں، علی کتنے بڑے شجاع ہیں، علی کتنے بڑے عادل ہیں، علی کتنے بڑے سخی ہیں، ہے نا سخی؟ مولا علی سخی ہے نا، سخی، علی عادل ہے نا، بہت بڑے عادل ہیں نا، علی شجاع ہے نا۔ ابن ابی الحدید معتزلی لکھتا ہے، صلوات پڑھ لیجئے بابا زمان، پھر بھی صلوات پڑھ لیجئے۔ اجازت ہے تھوڑی دیر؟ ویسے تو آپ کی جان چھوٹ گئی، اب علامہ صاحب آ گئے تو اب طالب علموں کو کون سنے گا بھائی، اب آپ کی توجہ تو رہنی ہے ادھر۔ میں تھوڑی 2-4 منٹ آپ کی ذہن، آج جو بات میں نے شروع کی ہے یہ ختم کر لوں تو میں اجازت چاہوں گا آپ سے۔ اچھا، مولا علی علیہ السلام کتنے بڑے عالم ہیں؟ بہت بڑے عالم ہیں، سلونی کا دعوت۔ کتنے بڑے شجاع ہیں؟ ابن ابی الحدید معتزلی شرح نہج البلاغہ میں لکھتا ہے علی اتنے بڑے شجاع تھے جو علی کے سامنے بھاگ جاتا تھا نا، علی بھاگنے والے کا پیچھا نہیں کرتا تھا۔ اس میں اخلاقی جرات ہی نہیں ہے کہ علی کے سامنے کھڑا ہو کے لڑ سکے، بھاگنے والے کا پیچھا نہیں کرتے تھے۔ اور بہت دقیق بات کی اس نے، علی اتنے بڑے شجاع تھے، کسی کو مارنے کے لیے علی کو ایک ضرب لگانے کے بعد دوسری ضرب کی ضرورت نہیں رہتی تھی۔ سر میں مارتے علی کی تلوار کی کاٹ میں بھی عدالت تھی۔ سر میں مارتے تھے تو 2 برابر حصوں میں تقسیم کر دیتے تھے، اگر کمر سے مارتے تھے 2 برابر حصوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ میں نے جنگ صفین کی تاریخ میں پڑھا ہے، جب وہ لیلۃ الحریر اور جس ایک رات میں تقریباً 70,000 لوگ مارے گئے تھے نا، صبح کو لوگ اپنے لاشیں ڈھونڈ رہے تھے اور ایک دوسرے سے پوچھتے تھے رات کے حملے میں تو تھا، میرے اس چچا کو کس نے مارا، میرے اس ماموں کو کس نے مارا، میرے اس رشتہ دار کو کس نے مارا؟ وہ سیانے سمجھدار لوگ کہتے ہیں چل اٹھا لاشیں گھر لے جا، وہاں جا کے اسے تول لینا، اگر دونوں برابر اترے نا سمجھنا قاتل علی ہے۔ بھئی علی اتنے بڑے عالم ہیں، اتنے بڑے شجاع ہیں، اتنے بڑے سخی ہیں، اتنے بڑے کریم ہیں، اتنے بڑے عبادت گزار ہیں، ناطق قرآن ہیں، عاشق تلاوت قرآن ہیں، ایک رات میں 1000 رکعت نماز پڑھنے والا علی۔ اب اگر تصور ذہن میں آیا ہے نا علی کتنے بڑے عالم ہیں تو سنو عظمت فاطمہ کیا ہے۔ پیغمبر فرماتے لولا علی لما کان لفاطمہ کفن من آدم الی یوم القیامہ، اگر اس کائنات میں علی نہ ہوتے آدم سے لے کے قیامت تک میری زہرا کا کوئی ہمسار نہ تھا۔ کیا عظمت ہے جناب سیدہ۔ کوئی علی جتنا عالم ہو تو زہرا کا ہمسر بنے نا، کوئی مولا علی جتنا سخی ہو تو جناب زہرا کا ہمسر بنے نا، کوئی جناب مولا علی جتنا شجاع ہو تو جناب زہرا کا ہمسر بنے نا۔
نا کہ آدم سے لے کے قیامت تک میری زہرا کا کوئی ہمسر نہ ہوتا. اتنی عظمت والی بی بی کو فاطمہ کہتے ہیں. بڑی عظمت والی بی بی تھی, بڑی شجاع, بڑی بہادر, بڑی سخی, محافظہ نظریہ ولایت تھی. پہلا اشکال بی بی نے کیا تھا, علی کی ولایت کا حق علی کو تھا, لے لیا تم لوگوں نے. پھر گھر میں بیٹھ نہیں گئی. ہاں محققین نے لکھا ہے جب رات کا اندھیرا چھا جاتا نا, لوگ نماز عشاء پڑھ کے اپنے اپنے گھروں میں چلے جاتے, تو بی بی زہرا اپنے بچوں کو ساتھ لیتی, ایک ایک مہاجر اور انصاری کا دروازہ کھٹکھٹاتی. بات یہاں تک نہیں ہے, ایک ایک دروازے پہ جاتی زہرا, اور میں نے ان گناہگار آنکھوں سے نہ پڑھا ہوتا نا تو میں یہ روایت ممبر سے نہ پڑھتا. حالت یہ تھی, مدینہ کے لوگ اپنے گھر کی طرف زہرا کو آتے ہوئے دیکھ کے دروازے بند کر لیتے. اتنی غریب ہو گئی تھی زہرا. مدینے میں کون سا گھر ایسا تھا جس پر اس بی بی کے احسان نہ تھے. ان کے صدقے میں تو مسلمان ہوئے تھے لوگ. حالت کیا ہو گئی. ہاں بی بی ایک ایک دروازے پہ جاتی, لوگو میں تمہارے نبی کی بیٹی ہوں. اللہ اکبر. لوگ دروازے بند کر لیتے تھے. فاطمہ, ہاں کتنا روئے زہرا, جس کا محمد عربی جیسا باپ چلا گیا ہو. مجھے اس ممبر کے تقدس کی قسم, بابا کی وفات پہ اتنا نہیں روئی. جانتی تھی, عالمہ تھی, پتہ ہے ایک دن تو جانا ہے نا. اپنے بابا کی وفات پہ اتنا نہیں روئی جتنا وفات کے بعد مسلمانوں کے سلوک پہ روئی. جس کے جو بابا کے سامنے آئے اور بابا کھڑا ہو جائے, رحمت للعالمین, جس کا استقبال کریں, اس بی بی کے دروازے پہ آئیں لوگ, اونچی اونچی آواز میں کہیں زہرا علی کو باہر نکال ورنہ گھر کو آگ لگا دیں گے. ہاں دروازے کے پیچھے کھڑی ہو کے کہتی ہے, میں تمہارے نبی کی بیٹی ہوں, میں فاطمہ ہوں. اس گھر میں تو حسنین شریفین رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں وَإِن رہتے ہو تو رہیں, ہم نکال علی کو ورنہ گھر کو آگ لگا دیں گے. آپ نے سنا علماء سے, آپ نے پڑھا کتابوں میں, نبی کی بیٹی منتیں کرتی رہی. ایک بندے نے آگ لگا دی دروازے کو, دروازے کے شعلے بلند ہوئے اور دروازے نے جلنا شروع کیا. ایک شخص نے جو دھکا دیا, پیچھے پتھروں کی دیوار, ادھر سے جلتا ہوا دروازہ, درمیان میں محمد کی بیٹی. ایک جملہ منہ سے نکلا, واہ محمدہ, واہ واہ غربتا, اور بابا تیری زہرا غریب ہو گئی. اللہ اکبر. اپنی مرضی سے لوگ داخل ہوئے, اپنی مرضی سے نکل گئے. میں زیادہ زحمت نہ دوں, صرف ایک جملہ. بی بی کی سیرت کا یہ پہلو ہے. اور میری آقازادی زہرا علی مولا کے دکھوں میں شریک ہوتی تھی, اپنے دکھ نہیں بتاتے تھے. مولا کی سیرت یہ تھی. ہاں مولا علی کی سیرت, مولا علی کے دکھوں میں شریک ہوتی زہرا, اپنے دکھ نہیں بتاتی تھی. ہاں جانتی تھی علی بڑا دکھی ہے, اپنے دکھوں پہ پردہ ڈال دیتی تھی. ایک دفعہ علی کے دکھوں میں شریک ہوتے ہوئے بی بی زہرا نے کہا, یا علی میں نے سنا ہے مدینہ کے لوگ تجھے سلام نہیں کرتے. علی کے دکھوں میں شریک ہو رہی تھی زہرا. علی میں نے سنا ہے مدینہ کے لوگ تجھے سلام نہیں کرتے. مولا علی نے رونا شروع کیا. رو کے کہتے, فاطمہ بات اتنی ہوتی علی صبر کر جاتا, اب تو حالات یہ ہو گئے میں سلام کرتا ہوں لوگ جواب نہیں دے. علی کے دکھوں میں شریک ہوئی, اپنے دکھ نہیں بتائے. لکھا مورخین نے, جب وفات ہو گئی بی بی کی نا, اب مولا علی غسل دے رہے تھے. دوران غسل سے پہلے منع کیا تھا, بیٹو اوپر بلند آواز میں نہ رونا, اور میری بیٹی ہو بلند آواز میں نہ رونا. صحابہ کو منع کیا, بلند آواز میں نہ